اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب باطنه فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ یہ قرآن مجید کا 27واں پارہ ہے اور سورہ حدید کے دوسرے رکوع کی یہ چند آیات ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ قیامت میں جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا تو لوگوں کو یا تو جنت ملے گی اپنے اعمال کے اعتبار سے یا جہنم ملے گی۔ یہاں قرآن مجید جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جہنمی پیچھے چھوٹ جائیں گے اس کا ایک منظر کھینچ رہا ہے اور اس کی منظر کشی کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے مؤمنین اور مؤمنات کو، یعنی مؤمن مرد اور عورتوں کو، کہ جب وہ جا رہے ہوں گے آگے کی جانب تو ان کے سامنے ایک روشنی ہوگی، یسعی نورہم، ان کے سامنے ایک روشنی ہوگی، بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں جانب اور ان کے سامنے یہ روشنی ہوگی اور ان کو آواز آئے گی، بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کس چیز کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ تمہیں ایسے باغات اب ملنے والے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جس میں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مومن مرد اور عورتوں کو یہ قیامت کے دن یہ انعام ملے گا۔ دوسری جانب وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں منافق بن کر رہا کرتے تھے، ظاہراً تو مسلمان مگر ان کا باطن پورے طور پر غیروں کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو ان کا انجام قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب یہ مومن مرد اور عورتیں جا رہے ہوں گے تو یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہ منافق مرد اور عورتیں پیچھے سے کہیں گے، للذین آمنوا، کس سے؟ ایمان والوں سے۔ کیا کہیں گے؟ انظرونا، ذرا ٹھہرو، ہمارا بھی انتظار کرو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ کیوں؟ مقصد بیان کریں گے، انتظار کیوں کرو آپ ہمارا؟ نقتبس من نورکم، ہم تمہارے سامنے جو روشنی ہے ہم اس میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی روشنی نہیں ہوگی، کیونکہ جب ایمان ہی نہیں تھا تو روشنی کہاں سے اللہ کی جانب سے ملے گی؟ نقتبس من نورکم، ارے تمہاری روشنی میں ہم بھی ذرا کامیاب ہو جائیں گے۔ تو مومن جواب دیں گے، ارجعوا وراءکم، یا آواز آئے گی اللہ کی جانب سے، واپس جاؤ، یہ روشنی حاصل کرنا چاہتے ہو واپس جاؤ، فالتمسوا نورا، اپنا چراغ خود تلاش کرو، یہ آواز آئے گی۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس دروازے کے اندر تو اللہ کی رحمت، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا ہے، جب اللہ کے بندے اور بندیوں کو جنت ملے گی تو پل صراط سے وہ لوگ جائیں گے، پل صراط سے گزر کر جانا ہوگا۔ اب پل صراط پر پہنچنے سے پہلے، کیونکہ پل صراط کی حالت یہ کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ انسانوں کے جیسے اعمال ہوں گے، اگر پختہ اعمال رہے
تو جیسے ہمارے یہاں یہ لائٹ اور بجلی اور کرنٹ کا ماحول ہے کتنی تیز آتا ہے، اس سے بھی کئی سو گنا زیادہ تیز مومن مرد اور عورت گزر جائیں گے، معلوم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جن کے اعمال کمزور ہوں گے یا جو منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ پل صراط پر جائیں گے کٹ کر جہنم میں نیچے، کیونکہ جنت تو اوپر ہوگی، جہنم نیچے ہوگی۔ یہ پل صراط پر چلیں گے کٹ کر جہنم میں نیچے چلے جائیں گے۔ اب اس پل صراط پر پہنچنے سے پہلے کے منظر کو قرآن نے یہاں بیان کیا۔ پل صراط پر چلنا ہے تو بالکل اندھیرا ہوگا۔ اب مومنین کے لیے تو اللہ ایک انتظام کر دیں گے کہ ان کے سامنے ایک روشنی چلے گی، اس روشنی میں وہ دیکھتے ہوئے پل صراط کو دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اب منافقین کو ڈر ہوگا کہ اپنے پاس تو کوئی نور نہیں ہے، چلو ان کی مدد لے لی جائے، تو ان سے کہیں گے ذرا ٹھہرو، ہمارا بھی انتظار کرو۔ اور جب یہ دیوار ان کے درمیان آ جائے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا، تو پیچھے سے اب منافق کہیں گے ینادونہم الم نکم معکم۔ قرآن کبھی کبھی بالکل ایسے بات کرتا ہے جیسے معاشرے کے ایک عام انسان سے بات کر رہا ہوں۔ ینادونہم الم نکم معکم، انسان کی ایک کمزوری ہے کہ جب یہ اپنے ظرف سے نیچے جاتا ہے تو یہ پہلا کام کرتا ہے احسان جتلانے کا۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ کبھی مجبوری میں پھنس جائے، کوئی چیز کام نہ آئے، تو سامنے والے پر انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ احسان جتلاتا ہے اور احسان کے دباؤ میں سامنے والے سے کام نکالتا ہے۔ یہاں بھی بالکل یہی وہ کہیں گے منافق ینادونہم الم نکم معکم، ارے بھول گئے ہم تو تمہارے پڑوسی تھے، ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، اب تم یوں کہہ رہے ہو کہ ارجعوا وراکم فالتمسوا نورا، علم کیا تمہارے ساتھ ہم نہیں تھے؟ تو مومن مرد اور عورت کہیں گے کیوں نہیں، بالکل سچ بول رہے ہو۔ قالوا بلا، کیوں نہیں، تم دنیا میں ہمارے ہی ساتھ تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود آزمائش میں ڈالا، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، پرسوں سے نیک اعمال شروع کریں گے، وارتبتم، اور حقیقت یہ تھی کہ تمہیں شک تھا اسلام میں، تم اس انتظار میں رہتے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ہم اسی کی جانب چلے جائیں گے۔ وارتبتم وغرتکم الامانی، تمہارے دل کی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اور ایسے ہی دنیا میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے، میں کل سے کروں گا، میں پرسوں سے کروں گا، میں اگلے سال کے رمضان سے شروع کروں گا، معلوم بھی نہیں ہوتا، یہ وعدے اپنے دل میں وہ کرتا رہتا ہے کہ اچانک ملک الموت بلانے آ جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے بالکل۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اس کے بعد فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، افسوس آج کا دن تو ایسا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کام نہ ہوتا ہو تو لوگ رشوت دے کے کام چلا لیتے ہیں، پیسوں کا لالچ دے کے کام چلا لیتے ہیں، مگر قیامت کا دن ایسا ہوگا لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، کوئی چیز بدلے میں نہیں لی جائے گی۔ تم دنیا اور آسمان کے برابر دولت لے کر آ جاؤ، کوئی کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ولا من الذین کفروا، نہ منافقین سے نہ کافروں سے، اور فرمایا گیا مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم وبئس المصیر، بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ منظر قرآن نے اس دن کا بیان کیا ہے۔ سوچیں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ پیش آئے، کیا گزرے گی، کیونکہ وہاں تو پھر موت نہیں آنے والی، وہ تو آخری درجہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ پل صراط کا مسئلہ ایسا ہی ہے، اعمال جتنے نیک ہوں گے، اعمال جتنے صالحہ ہوں گے، اچھے ہوں گے، انسان اتنی آسانی سے اللہ کے بندے اور بندیاں وہاں سے گزر جائیں گے۔ لیکن اگر میں یا آپ یا کوئی بھی اس انتظار میں رہے، کریں گے تو اس کل کے انتظار میں لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں مگر یہ کبھی نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے درمیان آئی ہیں ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔